بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہمیشہ اچھا سوچیں کیونکہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کے ساتھ ہی ملک میں سیاسی گہمی شروع ہو گئی، جبکہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے روڈ شو کا انعقاد متحدہ عرب امارات میں کیا گیا۔ غزہ کی صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہی بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان جو تحریک استحکام جو نئی بنی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر JUI جو جماعتیں ہیں، وہ اب اپنی الیکشن کیمپینز جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں سٹارٹ ہو گئی ہیں ان کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں جب سے الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے نا، سیاسی جماعتوں میں ایک نیا تحرک، ایک نیا مومنٹم، ایک نئی انرجی دیکھی جا رہی ہے۔ ساری پارٹیاں، پہلے کچھ شکوک و شبہات تھے بعض لوگوں کو، لیکن جیسے ہی ڈیٹ آئی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اسرٹ کیا اور جیسے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ آئندہ جب بھی یہ معاملہ، اور فروری میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اگر آپ الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ فروری میں کیا ٹائم، صرف 3 مہینے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ نومبر کا پہلا ویک گزر گیا اور آپ کے پاس دسمبر جنوری 2 مہینے ہی ہیں۔ فروری کی 8 تاریخ کو تو الیکشن ہے اگر دیکھا جائے تو ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سپیس کو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون آپ دیکھیں پنجاب میں کافی روز ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک ہم نے دیکھی ایک جلسہ تھا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کل جو آپ دیکھیں کہ ان کا سندھ میں اس وقت ان کی گورنمنٹ تو نہیں ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، لیکن کل انہوں نے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ بڑے مارجن سے جیت لیا۔ اس سے لگتا ہے کہ سندھ میں ان کی جو موجودگی ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، موجودگی کا احساس دلایا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں MQM کل بڑی زبردست بات کی، جو MQM اور سرزمین پارٹی کے جو واپس آئے کمال صاحب، انہوں نے مصطفیٰ کمال، انہوں نے کہا کہ ہم کراچی میں سب برے لوگوں میں سے بہتر لوگ ہیں، یعنی ہم کم برے لوگ ہیں۔ اور بلدیہ ٹاؤن والوں سے وہ مخاطب تھے، اور ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ، اور استحکام پارٹی نے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں خانیوال میں جلسہ کیا، حافظ آباد میں جلسہ کیا، اور وہ روز وہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں کافی۔ اور اسی طرح KP میں بھی پرویز خٹک صاحب اور PTI اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو حامد خان صاحب کی کل یا پرسوں میڈیا ٹاک آپ نے تقریباً تمام جماعتوں کی ذکر کر دیا، تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ PTI کے جو الیکٹرل بورڈ ہوگا اس کا سربراہ حامد خان اور کچھ دوسرے وکیل ہوں گے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنا اپنا بندہ کھڑا کرنے۔ تو جو PTI کو بہرحال ان کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان یا چیئرمین PTI جو ہے ان کے اوپر تو، یا ان کے ساتھی جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ہیں یا باقی مقدمات ہیں، ان سے ہٹ کے چیف الیکشن کمشنر کہہ چکے ہیں کہ PTI کا نشان جو ہے وہ سمبل جو ہے وہ موجود ہوگا اور ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، وہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اب دھیرے دھیرے وہ مومنٹم پکڑے گی، اس کی جو کیمپین ہے، اور ساری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے۔ لیکن ایک بات ہے عمر صاحب، ابھی تک کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے اسپیسیفک منشور کے ساتھ سامنے نہیں آ سکی، حالانکہ ٹائم بہت کم ہے۔ پاکستان کے جتنے چیلنج ہیں، ابھی آپ نے روڈ شو کی بات کی، CIFC کا، SIFC کا، اور دوسرا
جو اکنامک چیلنجز ہیں، جو ہمارے ٹیریٹوریل چیلنجز ہیں، جس طرح سے یہ دیکھیں کہ دہشت گردی نے دوبارہ سے سار اٹھایا مختلف علاقوں میں، ہماری ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے شہید ہو رہے ہیں نوجوان جو سرحدوں پہ تو اس پرسپیکٹو میں سیاسی جماعتوں کو اپنا منشور پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سیاسی اور جو اقتصادی میس ہے اس میں سے کیسے باہر نکلنا ہے. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کے لیے ایک فضا ہموار کرنی چاہیے اور سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے. تو ایجنڈا 2024 فروری الیکشن کا ایجنڈا کافی بڑا ہے، لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر اس طرح کا ہوم ورک ان کا نظر نہیں آ رہا. جی بالکل ٹھیک ہے. خالد قیوم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اب سیاسی گہما گہمی کو؟ دیکھیے، ایک تو میں سجاد انور صاحب کی اس بات کو کہ جو سیاسی جماعتیں انتخابی میدان میں اتر رہی ہیں، اور ظاہر ہے اب آج جو ہے وہ انتخابات کی حتمی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ ہو چکا ہے، ٹائم بھی اب کم، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں 2024 میں، ان انتخابات میں تمام سیاسی بڑی خاص طور پر سیاسی جماعتوں کا جو منشور ہوگا وہ دراصل معاشی ایجنڈا اس کی بنیاد ہوگا. اور دیکھیے، اگر کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب جب پاکستان تشریف لائے اور اس کے بعد منار پاکستان میں نواز شریف صاحب نے جلسے سے خطاب کیا، تو نواز شریف صاحب کا جو جلسے سے خطاب تھا دراصل اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کی طرف سے معاشی بحالی، معاشی ایجنڈے کے 9 نکات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ ان کی طرف سے معیشت کی بحالی کے لیے پیش کیے گئے. اور اسی طرح نون لیگ کی طرف سے جو منشور کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل دی جا چکی ہے، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ معاشی ایجنڈا جو نواز شریف صاحب نے منار پاکستان دیا وہی ہوگا. اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ معاشی ایجنڈے اور معیشت کی بحالی کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں، انتخابی میدان میں اترے گی. اور اسی طرح باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی معاشی ایجنڈے کے ساتھ رہیں گی. اور آج ہی اگر آپ بیان دیکھیں اخبارات کے اندر، مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا جو بیان ہے کہ 10 سال تک جو ہے وہ معاشی ایجنڈا جو ہے ملک کا اس کو جو ہے آئینی تحفظ جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی بحالی ہی جو ہے وہ سب سے بڑا ایجنڈا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے خاص طور پر جس طرح مساق جمہوریت تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، اسی طرز پر جو معیشت کی بحالی کا ایجنڈا ہے چارٹر آف اکانومی ہے، جس کی جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہ صرف اپنے دور حکومت میں بلکہ جب اپوزیشن لیڈر تھے اور بطور اپوزیشن لیڈر ان کی طرف سے جو ہے اس وقت کی حکومت کو بار بار چارٹر آف اکانومی کی جو ہے وہ پیش معیشت کی بات کرتے ہیں. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو معیشت کی بحالی کے ایجنڈے پر اتفاق رائے سے ایک چارٹر کرنا چاہیے. بالکل. سعید صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی گہما گہمی کو؟ کل اتوار کا دن تھا، جو کچھ لوگوں کو توقع بھی ہوتی ہے کہ انہیں ٹکٹ مل جائے گی، کیمپینز بھی ان لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے. عمر بھائی بالکل، جب سے اناؤنس ہوئی ہے الیکشن کی ڈیٹ تب سے کینڈیڈیٹس کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور جو پارٹی لیڈران ہیں وہ تو خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں جن کو ٹکٹ ملنے کی توقع ہے وہ حلقے میں نکلے ہیں. میں کل اپنے آبائی علاقے یعنی گاؤں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ نون لیگ کے جو جن کو متوقع طور پہ ٹکٹ مل رہی ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، ذیشان رفیق، وہ بھی آئے تھے. پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں متوقع، وہ بھی رانا صاحب بھی ہمارے پاس آئے تھے. تو گہما گہمی تو شروع ہو گئی ہے، یعنی ڈسکا میں سیاسی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کا چونکہ وہاں پہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں، جو این اے کی سیٹ ہے اس کے لیے بھی اور جو صوبائی کی سیٹ ہے اس کے لیے بھی، ان کا باقاعدہ طور پہ الیکشن سے پہلے آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے، مجھے ٹکٹ مل جائے.
تو وہ ساری لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ پتہ نہیں کون آئے گا. ہمیشہ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے تقریباً 2-3 الیکشن میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے فیصلہ ہوتا ہے. اور ہمارا حلقہ بھی بڑا کروشل ہے NS-75. لیکن سعید صاحب یہ 9 چوئی صاحب چونکہ ہمارے حلقے کے 9 مئی کے واقعات کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان میں بظاہر کچھ کمی نظر نہیں آ رہی, اور کچھ ملک سے باہر جو ہیں وہ کچھ میں کمی ہمارے نظر آ رہی ہے. حلقے سے بھی جو امیدوار تھے کچھ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے وہ بھی ملک سے باہر کچھ چلے. ڈائریکٹلی نامینیٹڈ ہیں FIRs میں, چونکہ وہ وہاں پہ تھے اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, ریاست کے خلاف اکسایا, تو وہ ساری چیزیں تو اس میں ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ چونکہ الیکشن قریب ہے تو ورکنگ تو جاری ہے. ہر طرف ہر پارٹی اپنا منشور بنا رہی ہے اور فوکس کیا جا رہا ہے اکانومی پہ. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کا جو دور گزرا ہے اس میں جس طرح انہوں نے سفر کیا ہے, چونکہ جس طرح ملک کے حالات تھے پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد, یا آپ ریاست بھی بچا سکتے تھے یا آپ اپنی سیاست بچا سکتے تھے. انتہائی سخت فیصلے کیے گئے, اور جن دنوں میں جو پارٹیز برسر اقتدار ہوتی ہیں وہ سارے کا سارا اپنا جو بجٹ ہوتا ہے, جو ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, وہ تھوپ دیتے ہیں اپنے حلقوں میں, اپنے ورک کینڈیڈیٹس کو دیتے ہیں کہ ترقیاتی کام کروائیں. ان دنوں میں یہاں پہ انتہائی سخت فیصلے کیے گئے. بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں, گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں. یہاں پہ وہ کوئی اس طرح کا ماحول بن ہی نہیں سکا. میاں شہباز شریف کے جو آخری 2-3 ماہ تھے وہ انتہائی سخت فیصلے کرنا پڑے. اور آپ کو پتا, آپ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمیں IMF کی جانب سے یا وہ تو انہی کی کاوشوں کی, اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں بالکل انہوں نے یہ کہا کہ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. یہ چونکہ ہم کرائسس میں تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑا, میں اس کو بالکل کسی صورت میں اس کو قابل تعریف نہیں سمجھتا. لیکن حالات ایسے تھے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. تو اس وقت کے جو فیصلے تھے اور نون لیگ کے بالکل وہ بڑے زبردست تھے, اور اس کے اب ثمرات آنا شروع ہو رہے ہیں کہ چیزیں آپ کی بہتر ہو رہی ہیں. لیکن پھر بات وہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی. ان کو پتہ ہے الیکشن سر پہ ہے اور اس طرح کے فیصلے کریں گے آپ کا ووٹ بینک خراب ہوگا. غریب آدمی تو یہ نہیں دیکھے گا نا. غریب آدمی تو یہ دیکھے گا چینی کی کیا قیمت ہے, سبزی کی کیا قیمت ہے, جو بازار سے دودھ دہی خرید رہا ہے اس کی کیا قیمت ہے. تو تمام جو پارٹیز ہیں وہ اس وقت فوکس تو کر رہی ہیں. یہ عمر صاحب سعید صاحب درست فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت کو جو ہے وہ بڑی قیمت ایک نون لیگ نے ادا کی اور ڈیفالٹ سے بچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. سعودی عرب, UAE, چائنا کی طرف سے جو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کو دیے گئے, ان میں آرمی چیف نے بھی ایک بڑا کردار ادا کیا. آپ نے دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ جا رہی تھی تو پیٹرول کی قیمتیں انکریز نہیں کی گئی تھیں. میرے ایک کزن ہے, ان کا پیٹرول پمپ ہے, تو وہ میرے ساتھ موٹر وے پہ جا رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو 10 یا 20 روپے قیمتیں نہیں بڑھائی گئی, اس کا خمیازہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑے گا. بلکہ کم کی گئی تھیں, بالکل کم کی گئی, 10 روپے کم کیا گیا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر بڑا اس کی قیمت چکانا پڑی اور قیمتیں بہت اوپر چلی گئیں. تو جب الیکشن ہوئے ضمنی, جو 20 سیٹوں میں نون لیگ 15 سیٹیں ہار گئی تھی, تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے حمزہ شہباز شریف, انہوں نے کہا مارکیٹ جو ہے وہ شام کو بند کر دیں تاکہ توانائی جو ہے اس کی بچت پالیسی. تو میں گڑی شوق چونکہ ایک ہب ہے نون لیگ کی, تو میں وہاں پہ نا بازار میں گیا, تو میں نے لوگوں سے پوچھا آپ نے جھنڈے تو نون لیگ کے لگائے ہیں, آپ کے وارڈ سے الیکشن ہار گئی ہے پی ٹی آئی ہے نون لیگ. تو ان کا کہنا تھا جی کہ دیکھیں ہمارا تو کام رات کو چلتا ہے, تو ہم تو بڑی توقع کر رہے تھے کہ حمزہ شہباز ہمارے لیے کو بہتر کریں گے. انہوں نے ہماری مارکیٹ 8 بجے بند کر دی, تو ہم ووٹ تو نہیں دیں گے, جھنڈا بے شک ان کا لگا دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سخت فیصلے کیے گئے جو اپنی سیاست کے لیے تو اچھے نہیں تھے, ریاست کے لیے اچھے تھے, اور اس کے اب ثمرات بھی آ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیے جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, سیاسی خودکشی کی ہے. اب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو اب تک تمام انکوائریز چل رہی ہیں, انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, مقدمات جب فائنل ہوں گے تو اس کے بعد چیزیں واضح ہوں گی. لیکن ابھی جو حالات لگ رہے ہیں, اب تو سارے لیڈران جو ہیں وہ اب پبلک میں آنا شروع ہو گئے ہیں, کمپین جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ہر ایک پارٹی کی. اب جو بہتر منشور دے گا, جو یہاں پہ بہتر سرو کرے گا, وہ میدان مارے گا, جو عوام کے درمیان رہے رہے گا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے
ملک کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے بہتر ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سائی صاحب. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے متحدہ عرب امارات میں ایک روڈ شو کا انعقاد کیا گیا، اس حوالے سے بات کریں گے. Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. Panther tires, level ही हो रहा है. ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے، اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوں گے. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی پہ بہ کے میرے سے یہ سوال کرو کہ مطلب بس کرو، چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. باخبر رہنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. معلومات کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کا جاننا بھی لازم ہے. مختلف آراء پر شفاف اور متوازی تجزیے بھی آزاد صحافت کا بنیادی تقاضا ہیں. ایشو سیاسی ہو یا معاشی، داخلی ہو یا خارجی، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر. ویلکم بیک. سجاد صاحب، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بڑی اہم ہے. متحدہ عرب امارات کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. 3 روزہ تقریب ہے اور بہت سے ممالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے، انویسٹرز نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں خصوصی دلچسپی کا جو ہے وہ اظہار کیا. یہ عمر صاحب بہت بڑا انیشیٹو ہے پچھلی گورنمنٹ کا. شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے مل کے یہ ایک ادارہ بنایا. وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اختتام پہ پاکستان اکنامیکلی آئسولیٹ ہو گیا تھا دنیا سے، آئی ایم ایف نے منہ موڑ لیا تھا، مالیاتی ادارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ مس کمٹمنٹس ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ساورن ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی توڑ دیے جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک کافی بڑا ڈیڈ لاک تھا. ہم میل ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے. خدا نخواستہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے. لیکن یہ جو ادارہ بنایا گیا اس کے ذریعے پورے جو دنیا کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو نہ صرف انوائٹ کیا گیا بلکہ مڈل ایسٹ کے جو ہمارے دوست ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، ان سب کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی خاص دعوت دی گئی. چائنا کو یہ جو 2.0 ایک سی پیک کا اگلا مرحلہ ہے اس میں چائنا کے جو انویسٹرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان سے کہا گیا پاکستان آئیں. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی ونڈو کھولی گئی ہے اس ریوائیول کے لیے، اکنامک ریوائیول کے لیے، جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. معاشی چیلنج ہمارے پاس. تو یہ جو روڈ شو ہوا ہے نا، بیسیکلی اس میں وہ آئیڈیاز جو ایس آئی ایف سی میں طے کیے گئے انویسٹمنٹ کے وہ سارے پیش کیے گئے. اور اس میں چونکہ یہ بہت ہائی لیول کونسل بنائی گئی ہے، فیسیلیٹیشن کونسل،
اس میں جتنے بھی ہمارے دوست ملک یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے جتنے بھی تحفظات ہوں گے، ان کے پرپوزل یا ان کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو اپروو کروانے کے لیے اور اس میں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں ان کو دور کرانے کے لیے جو سیٹ اپ بنایا گیا، جو سسٹم بنایا گیا، وہ بڑا قابل تعریف ہے. اور یہ جو روڈ شو ہوا ہے اس سے یہ ایک بات ظاہر ہوئی ہے کہ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں ہمارے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے جو سرمایہ کار ہیں پاکستان میں. ریکوڈ کے لیے سعودی عرب نے حامی بھری ہے، اسی طرح ایگریکلچر، آئی ٹی کی فیلڈ ہے، مائننگ کی فیلڈ ہے، ان ساری فیلڈز میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نظر. بالکل ٹھیک ہے. اور خالد قیوم صاحب، جو بیرون ممالک لوگ موجود ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ یو اے ای میں یہ تقریب ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے جو دنیا بھر سے جو انویسٹرز ہیں ان کو ساری جو پریزنٹیشن دی گئی، سارا بتایا گیا. اور پھر آئی ٹی کی فیلڈ میں، مائن کی فیلڈ میں، منرلز کے مائن کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کریں تو پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے انویسٹرز کی. دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک پاکستان میں معاشی ترقی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، بلکہ اس پورے ریجن کے اندر، پورے خطے کے اندر اس کے اثرات جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس آئی ایف سی کا جو پروجیکٹ ہے، جو منصوبہ ہے، معیشت کی بحالی کا جو منصوبہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا بحال کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. اور یہ دونوں منصوبہ جات جو ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، انٹر لنک ہیں. اور یو اے ای میں دیکھیے کہ جو روڈ شو کیا گیا ہے، اس سے یو اے ای کے اندر جو سرمایہ کار ہیں، انویسٹر ہیں، وہاں کے لوکل انویسٹر ہیں، دنیا بھر سے انویسٹرز آئے ہوں گے، جو پاکستانی ہیں، جب باقی ممالک سے جو انویسٹر آئے ہیں ان کو بھی ایک اٹریکشن جو ہے اس حوالے سے ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی جو ہے اس منصوبے میں 25 ارب ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کی یقین دہانی کروا چکی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی 25 ارب ڈالر کی جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ یقین دہانی کروائی جا چکی ہے. اور آگے چل کر سعودی عرب مزید جو ہے سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے. اور اسی طرح قطر اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی 25 ارب ڈالر تک جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ جب آئے گی علی مسلم سائی صاحب، تو پاکستان میں جو ہے جب معیشت مضبوط ہوگی، ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمیشہ محترم دوست بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چیلنج جو ہمیں سب سے بڑا ہے وہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے. عمر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی تو ہمیں بڑے وہ سبز باغ دکھائے گئے تھے کہ ہم اس کی اکانومی ٹھیک کریں گے، ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، یہاں پہ ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی. لیکن وہ تمام چیزیں اس کے بالکل جو ہیں وہ اپوزٹ ہوئیں. انہوں نے جو آپ کے دوست ممالک تھے ان کو ناراض کر دیا، جو یہاں پہ لوگ کام کرنا چاہ رہے تھے ان کو یہاں سے بھگا دیا. جب آپ کے دوست ممالک آپ سے ناراض ہو جائیں گے، جن کے سر پہ آپ کی جو اکانومی کا پہیہ چل رہا ہے، جب بھی آپ مشکل میں ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے چائنا، آپ کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب، آپ کے ساتھ مخلص دوست ممالک، تو ان تمام مخلص دوستوں کو آپ نے بھگا دیا. اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک تو دوستوں کو منا کے پھر دوبارہ اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، دوسرا جو معیشت کی آپ کے حالات تھے وہ انتہائی برے تھے اور آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. تو ایس آئی ایف سی کی جو قیام تھا اس میں 3 کمیٹیاں بنائی گئیں، اور اس میں ایک جو وزیر اعظم کی سربراہی میں تھی اور اس میں آرمی چیف بھی تھے، دوسری ایگزیکٹو کمیٹی تھی، تیسری آپریشنل کمیٹی تھی. تو اس تمام کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو دعوت دی جائے تاکہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، بہتر ماحول دیا جائے. جو یہاں پہ ہرڈلز ہیں، کوئی لیگل ہے یا بیوروکریٹک ہے یا دیگر کسی قسم کی انویسٹر کو یہاں پہ آتی ہیں، ان تمام کے جو مسائل ہیں وہ ایک ہی چھت تلے حل کیے جائیں. تو اب بھی جو یو اے ای میں روڈ شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ سرمایہ کار لائے جائیں. جب یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، روزگار پیدا ہوگا، آپ کے جو نوجوان نسل ہے اس کو یہاں پہ روزگار ملے گا. جب روزگار کے مواقع بنیں گے تو آپ کی معیشت آٹومیٹکلی جو ہے بہتر ہوتی جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی سائی صاحب، غزہ کی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے، مظالم جاری ہیں، بلکہ ان کے ایک وزیر نے تو کل جو ہے وہ ایٹمی حملے کی دھمکی دی. اور اگر وہ ویڈیوز دیکھیں جو ہم اکثر عمر بھائی، وہ وہاں کے تو جو حالات وہ ناقابل بیان ہیں. کل جو ان کے وزیر نے جس طرح ایٹم بم کی دھمکی دی، لیکن رات کو اس نے تردید کی، میں اس میں واپس لے لی اس بات کو. وہاں پہ انہوں نے پانی کی سپلائی جو ہے وہ اس کو منقطع کر دیا ہے. وہاں پہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایک جگہ محفوظ ہو.
अस्पतालों पे अटैक कर अस्पतालों दिया पे, जाता है। पनागजीनों के कैंप्स पे। पहले तो ये था कि कोई गिने चुने लोग थे या कोई पाकिस्तान था, ईरान था, कोई जो खलीजी ममालिक थे वो कर रहे थे। कल तो पूरी दुनिया में इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और अमेरिका में बहुत बड़ा एहतजाज था, बाराक ओबामा की जानब से स्टेटमेंट दी गई, उनके जो आने वाले जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं उनकी जानब से बड़ा सख्त बयान दिया गया इसराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीन में लोगों की जिस तरह नस्ल कुशी की जा रही है ये इंतहाई गलत बात है। तो इंडिया से भी उनके हक में प्रियंका गांधी की जानब से भी बयान दिया गया। तो पूरी दुनिया इस वक्त खड़ी है इस फ़लस्तीन के और गज़ा के लोगों के साथ। बिल्कुल, चूँकि जितना जुल्म हुआ है ये नाकाबिले बयान है, जितनी वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी फैमिली का कोई घर जो है उसमें कोई शहादत नहीं हुई या वहाँ पे कोई जख्मी नहीं हुआ। वालिद जो है वो अपने बच्चे को उठा के खड़ा है तो उसकी डेड बॉडी खड़ी है, किसी का ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की, मलबों से फैमिली को ढूंढ रहे हैं, कोई अपने आप देखें बेटियों की आहो बका जो है वो देखी नहीं जाती। मैं तो यकीन करें वो वीडियोस कभी खोल के देखता ही नहीं, जब शुरू होती है तो वहीं पे आपकी बस हो जाती है। तो इस पे जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं उनको ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें जो है इससे आगे निकलती जा रही हैं। अगर इस पर तमाम जो इस बड़े हैं उन्होंने साथ ना जोड़ा और कोई डिसीजन ना लिया गया तो आने वाले दिनों में मज़ीद तबाही लग रही है। ये काम जो है वो रुकने वाला नहीं लग रहा। अल्लाह ताला रहम करे। बिल्कुल। और सजाद साहब, डेड बॉडीज़ जो हैं वो टुकड़ों में पड़ी हुई हैं, ये सिर्फ सोच के हम, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, हमें तकलीफ़ होती है, चाहे उमर असलम हो, चाहे सजाद साहब हो, साई साहब हो, खालिद साहब, कोई भी देखने वाले पाकिस्तानी हो, हम बहैसियत कौम के हवाले से अगर उनकी तर्जुमानी के हवाले से अगर बात करें, मलबों से बाप के लिए इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि अपने बच्चों की वो लाश को ढूंढ रहे और वो जब नहीं मिल रहे तो वो रो रहा है, किसी को मिल गई तो वो जो है वो दुनिया की तरफ देख रहा है कि इसराइली मजालिम दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं वाक़या मिलते। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी दुनिया हिल के रह गई है। जिस तरीके से साई साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज हमें बुलंद होता नज़र आ रहा है। और ये जो ओबामा ने कल कहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है सारा कुछ जो कुछ इस वक्त इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन में, और वहाँ पे जो कसम पुरसी है लोगों के लिए, ना तो भागने के लिए कोई रास्ता है ना कोई एस्केप है, ऊपर से बम्बार्टमेंट की जा रही है और बच्चे और औरतें सबसे ज़्यादा शहीद हुई हैं इस सारे मामले में। अभी रात की जो बम्बार्टमेंट हुई है उसमें कम से कम 300 के करीब लोग शहीद हुए हैं जी। और अभी ये 300 का फिगर तो अभी आया है, ये आपकी बात दुरुस्त है, बेसमेंट्स में मलबे के नीचे बहुत सारे जिंदा लोग हैं। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। और ये जो ख़ास तौर बर्नी सैंडर्स ने कहा है, जो कि उनके एक्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अमरीकियों को सोचना चाहिए और वेस्ट को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे और फ़लस्तीनी बच्चे एक ही जैसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालिद साहब। और कल को इनके ऊपर भी इस तरह की उफ्ताद आएगी तो फिर कौन बोलेगा। जी खालिद साहब, देखिए जिस तरह इसराइल की शफाकियत जो है वो गजा के अंदर की जा रही है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, और जिस तरह का इंसानी अलमिया वहाँ पर बढ़ रहा है इसकी मिसाल भी जो है वो माजी में नहीं मिलती। अगर शहादतें देखें फ़लस्तीनियों की तो आधे से ज़ायद जो हैं वो बच्चे हैं आज जो शहीद हो रहे हैं, और ये नस्ल कुशी जो है अब वो की जा रही है, और इसके खिलाफ दुनिया भर में, हत्ता कि इसराइल के अंदर से भी दबाव बढ़ रहा है, अमेरिका के अंदर से भी दबाव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस बावजूद आज जो इसराइली हुकूमत है वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और इससे अभी कल ही एक इसराइली अखबार में ये रिपोर्ट शाया हुई है कि इससे इसराइल की इकानमी भी तबाह बर्बाद हो रही है। उसको 51 अरब डॉलर का जो है उनकी इसराइली सफाकियत भी जो है वो दुनिया के सामने आया हो गई है। सजाद अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खालिद क्यूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अली मुस्लिम साई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो क्रिकेट एक्सपर्ट असद अली खान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सिचुएशन पर बात करेंगे।
लेवल ही और है। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. कोई छक्का मार दे या कोई विकेट उड़ा दे या फिर कोई कैच गिरा दे, होगा ये सब डिस्कस। शो है गेम उठा के, ओनली ऑन पीटीवी होम। जी, राजा असद अली खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड कप की सूरत हाल पर हम उनसे बात करेंगे। राजा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू उमर, नाइस ऑफ यू। आपके साथ हमेशा ही प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होता है और वर्ल्ड कप का मामला है, पाकिस्तान की टीम जो है वो फिर एक दफ़ा अगर मगर की कहानी इस वक्त चल रही है। किस तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से, जो एक डिप्लीटेड साइड है, बॉटम साइड है, इंग्लैंड इसको शिकस्त दे दे। इस पर ये आपका पहला आपका और आखिरी आप यही कोशिश कर सकते हैं। 133 रन से प्रॉब्ली। अच्छा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन अब ये दूसरे मैचेस भी होने, उनका रन रेट भी होगा, फिर क्लियर होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम क्वालिफाई ना कर गए सेमीफाइनल को, जिसके इम्कानात मौजूद है बहरहाल, तो वो जो हम 300 अगेंस्ट अफगानिस्तान कर सकते थे, हमने उनको ईजी लिया और हम उनसे मैच हार गए। वो बड़े कीमती 2 पॉइंट्स जी, उसी की वजह से ये इफ एंड बट्स की अब ये सारी सिचुएशन ऐसी हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं। टू स्टार्ट विद हमें बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। हमने यहाँ से कुछ 4, 5, 6 महीने, 1 साल पहले तैयारी नहीं की थी। अब देखिए, इंग्लैंड जो है वो तमाम टीमों को हराता, वो इंडिया जो है वो तमाम टीमों को हराता वो बिल्कुल कोई, ये मेरी होश में मैंने उनकी कभी इस दौरानिए की क्रिकेट जो आप समझ टेस्ट के करीब करीब और टेस्ट और प्रॉपर क्रिकेट है, हम 50 ओवर को कह सकते हैं, इतनी अच्छी टीम उनकी आज तक मैंने देखी नहीं। बेहतरीन टीम थी। उन्होंने तो क्रिकेट में नई जिद्दत आपने देखा, उन्होंने बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट शुरू कर दी थी। वो तो 20-25 ओवरों को ऐसे 50 ओवर मैच इस तरह खेल रहे थे जैसे कोई 20 ओवर मैच है। एक चीज हुई, आपने नोट किया होना, वैसे तो वहां पे जगह जगह गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को शो ऑफ बड़ा करते हैं। देखिए, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट के जरिए डेवलप किया है, बिग मार्केट है, उन्होंने स्टेट, हमने 1 करोड़ रुपया जूनियर लीग पर लगा दिया। उन्होंने, हम 1 रुपया में गद्दाफी स्टेडियम की जगह एक नया स्टेडियम बना सकते थे। जो गद्दाफी स्टेडियम है, दैट इज देखने में बड़ा खूबसूरत, में बड़ा ग्रेंजर है, लेकिन बहुत बड़ा है। यानी अगर मैं अब आपको देख के यहाँ बात करूँ, अगर वहाँ जाके आपसे बात करना शुरू कर दूँ, तो स्टेडियम में भी हम बैठ के जब गद्दाफी स्टेडियम में मैच देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत दूर मैच हो रहा है। वो क्रिकेट का प्रॉपर स्टेडियम नहीं है। हमें साल पहले एक नया स्टेडियम बना लेना चाहिए था, बजाय इसके कि हम इधर उधर फजूल खर्चियाँ करते हैं। अब देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखकर भी हम मुतासर हो रहे हैं कि आप एक ऊपर से दिखा रहे हैं बेंगलुरु में चुनासामी, और उसके साथ एक ट्रेन चल रही है, और उनकी शक्लें भी बदली हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी तरक्की को भी हम कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी 50% जो है ज़ाहिर है कि वो वैसे ही रह रहे हैं जैसे उनका वो तरीक़ाकार शुरू से रहा है। तो अब इसमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए था कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो क्रिकेट आपकी प्रमोट होती है। हमारे मुल्क में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 6, 7, 8 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं, जो स्टेडियम्स हैं उस स्टैंडर्ड के, उनको रिडंडेंट कर दिया गया, मतरूक कर दिया गया। हैदराबाद देख लें, बहावलपुर जिसमें टेस्ट मैच हो चुका है, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद भी रिडंडेंट हो गया। हम उस तरफ एम्फसाइज कर रहे हैं। लेकिन अभी हम राज से बात करते हैं, इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए लिंक करने वाला हूँ कि उन्होंने, जैसे अब ये जगह है एक वहाँ पे धर्मशाला की, को मेरे ख्याल में उनकी तहसील की आबादी जो है वो कोई
20-22 ہزار ہے, وہاں پہ ورلڈ کا اسٹیڈیم بنا لیا. تو انہوں نے کرکٹ کو پھیلایا, اور پھیلایا کس کے ذریعے ہے؟ انڈین پریمیئر لیگ کے ذریعے, IPL کے تھرو. ہاں جی, اور ہم نے ابھی یہ کام نہیں کیا. ہمارا انفراسٹرکچر بڑا ضروری ہوتا ہے فار دی پروموشن آف دا گیم. رہا سوال ورلڈ کپ کا جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم گئے کیسے ہیں وہاں پہ. ہمیں 8-9 مہینے سال پہلے ہم انکنسسٹنٹ ہیں, انکنسسٹنسی میں بڑے کنسسٹنٹ ہیں. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم پہلے سے کیمپ لگا لیتے. جیسے اب یہ پاکستان کپ ہو رہا ہے 50 اوورز کا ایونٹ, اس کو پہلے کیوں نہیں کرایا گیا؟ جی 50 اوور کا جو قومی نیشنل چیمپئن شپ ہے, اس کو ہمیں 2 مہینے پہلے کرانا تھا. لیکن اب اس میں میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سلیکٹرز کو یا کسی کو ہو کہ یہاں سے کوئی لیگ اسپنر ایمرج کر جائے گا, اسی میں جگہ نہ بنا لے. بالکل ٹھیک ہے. اب پاکستان کا جو میچ ہے, اب اس میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے. اب میرے جو ہم نے خبریں دیکھی اس کے مطابق جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ کہ 130 یا 140 133 کے مارجن سے اگر جو ہے وہ, اب اگر سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہم دیکھیں گے اوبیسلی, کیونکہ اگر سری لنکا نیوزی لینڈ کو ہرا دیتا ہے تو پھر تو ہمیں بڑی آسانی ہے. لیکن اگر نیوزی لینڈ وہاں پہ بڑے مارجن سے جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان کو بھی تو اس کو دیکھنا پڑے گا. پھر افغانستان کے بھی 2 کرکٹ میچز ابھی باقی ہیں. افغانستان کو آپ منوز مت سمجھیں, میں تو اسی وجہ سے افغانستان ذکر کرتا ہوں. تگڑے میچز ہیں ویسے وہ آسٹریلیا کے ساتھ. اب دیکھیں کوئی اصل چیز پہ تو لوٹنا ہوتا ہے نا, جو اصل چیز ہے, اصل سطح. آپ نے نیوزی لینڈ کا ذکر کیا ہے, ساؤتھ افریقہ کا ذکر کر رہے ہیں, انڈیا تو فارمیڈیبل سائیڈ ہے, پاکستان کا گروپ دوبرا ہے, پاکستان کا بڑا ایک مقام ہے. تو چیزوں کو اصل کی طرف ہی لوٹنا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر افغانستان نے پچھلے 3-4 میچوں میں بہتر پرفارمنس دی تو آپ وہ نیوزی لینڈ کو پنجابی میں کہتے ہیں لمبا ڈال لیں گے. ایسا ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, زیادہ پرابلم اس چیز کا کہ نہیں ہوگا ایسا. لیکن یہ بائی آل سیڈ اینڈ ڈن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیر از اے چانس فار پاکستان, کیونکہ جو بڑی ٹیم اس کا پس منظر ہوتا ہے بہرحال وہ اوور کم کر جاتی ہے. صحیح, بڑی ٹیم بڑی ہوتی ہے. انگلینڈ کے آپ دیکھیں, انگلینڈ چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے بھی ہارا ہے, اور وہ اب اس وقت 9ویں-10ویں نمبر پر ہے, آلموسٹ ورلڈ کپ سے باہر ہے. اور ان کو تو اب جال کے ڈالے پڑ گئے جو پاکستان میں 2025 میں چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے, ان کو کوالیفائر نہ کھیلنا پڑ جائے. یہ اگر یہ ایونٹ انڈر کنسیڈریشن ہوگا تو اس میں بڑا ضروری ہے اب کہ آپ پاکستان شوڈ, ایک تو پہلی بات ہے, پھر اگر آپ نے یہ مارجن دینا ہے تو پاکستان شوڈ بیٹ فرسٹ, یو نو. اب اس میں فخر ویسی بیٹنگ کرے جیسے نیوزی لینڈ کے خلاف کی ہے. ہاں اب دیکھ لینا ان کی جو بیٹنگ ہے یہ ان جیسا ہے کوئی نہیں, شاداب جیسا بھی کوئی نہیں ہے. میں اسامہ میر کو دیکھتا رہا ہوں یہاں لاہور میں, کی ایونٹ ہوا تھا ٹی وی پر کمنٹری کرتے ہوئے, وہ اس پائے کے آل راؤنڈر نہیں ہے جیسا شاداب ہے. اب جو لوگ ہم لیٹس لے کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایک نئے نئے اینکر بھی پیدا ہو گئے, نئے نئے تجزیہ کار پیدا ہو گئے ہیں کرکٹ کے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ شاداب اپنی پیک پر ہو, اگر فخر سمار پہ پیک پہ تو یہ میچلس ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ منہ کھلے رہتے تھے کامنٹیٹرز کے, جس طریقے سے وہ ہٹ آؤٹ کرتے ہیں, اتنے کلین ہٹر ہیں وہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نیک میں آ گئے ہیں, پاکستان وتھ گڈ فارچونیٹ اگر ٹاس جیت جاتا ہے, پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے, تو پھر گزشتہ میچ میں ہم نے 400 کے قریب پہنچ ہی جانا تھا نا, کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو میرے خیال 25 اوور میں اگر 200 ہو گیا تو باقی میں بھی اور ایک آؤٹ پاکستان. آپ دیکھیں نا کتنی مشکل ہے, ہمیں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے, اور ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے, وہاں سے ایسا ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پاکستان کو اپنی بیٹنگ پر ریلائی کرنا ہوگا, اور دعا یہ کرنی ہوگی کہ پاکستان ٹاس جیت جائے. رہا سوال انگلینڈ کا, وہ ضرور کانسولیشن وکٹری چاہیں گے, ان کے پاس ایسے آل راؤنڈر ہیں لیکن وہ چل نہیں رہے. دیکھیں نا ان میں سے بہت سے, جیسے کہ بین اسٹروک کی بات کریں, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں. تو اب کچھ ایسے بھی ہیں جو گو مگو کی سچویشن ہے ان میں کہ وہ واپس کیوں آئے اور ان کا کیا سٹیک ہے, وہ پرفارم کرنا چاہیں گے. چلو جاتے جاتے پاکستان کی ٹیم کے خلاف جیت لیں, اور ہم اس میں ہمارا ریسنٹ ریکارڈ, ہر ٹیم جیت کے لیے کھیلتی ہے راجا صاحب, وہ تو یہ ہے. اور انگلینڈ ایک ٹھیک ہے وہ چل نہیں پا رہے, پرفارمنس ان کی اس دفعہ ویسی نہیں ہے جیسے وہ ان کی پرفارمنس رہی ہے, لیکن پھر بھی کسی کو آپ وہ نہیں ویک ٹیم نہیں کنسیڈر کر سکتے. کرکٹ میں تو دیٹ ویری ڈے نا از ویری امپورٹنٹ. آپ جو مرضی کر کے آ جائیں, جو دیٹ ویری ڈے ہے اس میں افغانستان ورسز انڈیا میچ بھی ہے, تو اس میں آپ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے. اس دن کی بات ہوتی ہے. وہ پاسٹ ریکارڈ از ویری امپورٹنٹ. جیسے انڈیا کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کا پاسٹ ریکارڈ بڑا شاندار, ان کی کنسسٹنسی جو ہے اور ان کی جو فیلڈنگ ہے. اب دیکھ لیجیے کہ ان کا جو 7 نمبر پر بیٹر آتا ہے یادیو, اس کے فرسٹ کلاس میں 3 ٹرپل سینچری ہیں, 3 ٹرپل سینچری ہیں اس کی, ٹرپل سینچری 2. اب اندازہ کر لیں کہ وہ اس کو سہولت کیا, وہ 7 نمبر پر بیٹنگ کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ ہمیں ویکنیسز ہیں, ہمارا بیٹنگ کا شعبہ, ہمیں عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈر بھی چاہیے. دیکھیں اب اپنے آل راؤنڈر دیکھنا, آپ نے پن پوائنٹ کیا رزاق کو,
جو اس کی بالنگ دیکھ لیں اس کی بیٹنگ دیکھ لیں, وہ دونوں صورتوں میں ٹیم کا حصہ بنتا اور وہ اینڈ پہ ہمیشہ اگر آپ کو یاد ہو وہ میچ فنیشر تھا, بہت وہ ہمیشہ آخری اوور میں اگر چاہیے ہوتا تو پاکستان کو 10 اوور میں 80-90 تک چاہیے ہوتا تھا. مطلب شاداب wasn't bad choice. چیمپئنز ٹرافی میں اس کی پرفارمنس آپ کو یاد ہے. اب اگر وہ نہیں ہو رہی نا, ہمارے پاس ایک بینچ اسٹرینتھ دیکھ لیں نا, ہمارے پاس لیگ اسپنر دیکھ لیں, سری لنکا کی دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں. آپ ابھی نام یہاں میں گنوا دیتا ہوں آپ کے, ان کے اسپنرز کامیاب ہیں اور وہ ایکولی ایٹ پار پیس بالرز کے, بلکہ بعض تو پیس بالر سے بھی بہتر پرفارمنس دیتے چلے آئے ہیں, کامیاب ہیں. ہمارے پاس آپ خود دیکھ لیں شاداب ہیں یا نواز ہے جو کہ جنہوں نے کہ حلف اٹھایا ہوا کہ میں نے پاؤں میں گیند پھینکنی ہے, یا میں نے کروشل موقع پہ فل ٹاس کرنی ہے, یا میں نے 4 ڈاٹ بال کرنے کے بعد ایک چھکا یا چوکا کھا لینا ہے. تو یہ سچویشن, یہ ایشو آپ کو ہے. پھر اس میں بات مان جانی چاہیے, ہمارے پاس ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں, کچھ باتیں سرفراز کے بارے میں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس کپتان جو ہے نا وہ اتنے بڑے, ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا, یہ بڑا ادارہ ہوتا ہے, اس کو چلانے کا بھی ایک خاص انداز اور ایک خاص ٹیکٹ ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس بڑے ایونٹ میں جو ایک بڑی ایفرٹ ہونی چاہیے تھی فرام دی لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو, میں بابر اعظم کی بات کروں, اس کو صحیح طریقے سے کر پائے یا نہیں کر پائے. اس میں سکم تھا, چینجز, فیلڈ پلیسمنٹ, کمانڈ, ٹاس کا ڈیسیژن, یہ سارے بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں. پھر آپ کے اس ایونٹ میں تو عامل ہیں وہ ٹیم کے ساتھ, میکیار تھا بٹ ہی واز ڈسٹینٹ کوچنگ, جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں لوگ کورسز کرتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا, آپ کو ٹیم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. یہ بھی آپ کے ساتھ ایشو رہے ہیں ایشیا کپ میں. تو یہ سارا ماحول تھا, یہ ماحول بنتا ہے ایک وقت کے ساتھ ساتھ, آپ کو ٹیم کے ساتھ جیل ہو کر اپنے سارے. آپ کی باتوں کا بڑا احترام, کیونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے کرکٹ, لیکن میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اگریسو کرکٹ, جیسے دیکھیں آپ نے دیکھا جب سے فخر آیا, فخر نے آتے ساتھ اگریسو 100s کیے, اور اس کے ذریعے حالانکہ بابر اعظم کی اگر آپ دیکھیں, بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور ہمیں ٹھیک ہے ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, وہ نمبر 1 بیٹسمین دنیا میں جو ہے وہ کنسیڈر کرتے رہے. ٹھیک ہے ورلڈ کپ میں ان پہ ایک یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ بڑے میچز میں نہیں چل رہے, لیکن پھر بھی جو ریسنٹ پرفارمنس ہے ان کی فخر زمان کے ساتھ عمر, دیٹ واز ونڈرفل. میں وہی تعریف کر رہا ہوں, اسٹرائک ٹو ٹریٹ کیا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں میں ویون رچرڈ کی کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اس وقت بڑی لمبی چوڑی, ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ یہ بیٹر سے, اس نے کہا کہ اب دیکھیں کوہلی بھی ہیں, روہت شرما بھی ہیں, جن کے 50 سے 100 ہیں ODI میں, تو انہوں نے ان کے ساتھ اس کو آرٹیکولیٹ کر دیا, کہا کہ نہیں, ہی از اے پلیئر. بابر زبردست پلیئر. اچھا اب ایک اور چیز ہے, آپ کی لسٹ میں نے 6 تک کوئی پکے بیٹسمین نہیں, آپ دیکھ لیں, آپ کو شروع سے ہے 7 میں 8 تک مسائل ہیں. آپ کہہ نہیں سکتے کہ 100% عبداللہ شفیق سکور کریں گے, 100% آپ سمجھ لیں کہ پھر فخر زمان ہوں گے یا امام الحق ہوں گے, یا پھر چلے رضوان کو آپ کو کہہ دیں کہ وہ ان سے ہم کنسسٹنٹ ہیں, لیکن نیچے پھر آ جائیں, پھر سعود شکیل ہیں, یا پھر آغا کو بھی موقع دیا گیا ہے, بسائڈ شاداب از این آل راؤنڈر. پھر جو آل راؤنڈر کیٹیگری ہے وہ آپ کی بڑی ویک ہے. افتخار جو ہے, خیر میں افتخار کا بڑا حمایتی ہوں, کیونکہ ہمیں جو ہماری کرکٹ رہی ہے اس میں اس قسم کے بیٹرز کی بڑی اہمیت ہے جو سالڈ ان ڈیفینس, ایگریسو ان اٹیک ہوں. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چوائس بالکل کریکٹ ہے, وہ اچھے طریقے سے آف بریک بھی کر لیتے ہیں. اچھا بعض اوقات میں یہ دیکھتا تھا کہ افتخار کے 4 اوورز ہوئے, انہوں نے دیے 22 رنز, تو آپ مسلسل ہمارا کپتان جو ہے ری انفورس کرتے چلے جا رہے ہیں, شاداب کو ری انفورس کرتے چلے جا رہے ہیں, پھر دوسرے اینڈ سے حسن علی کو. اب حسن علی کو دیکھیں نا کہ وہ ان کو آپ یہ نہیں کہتے ہلکے ہیں. روف بڑے فاسٹ بولر ہیں زبردست, لیکن اگریسو ہونے کے ساتھ ساتھ سکور بھی دیکھیں. نیوزی لینڈ کے میچ میں دیکھیں, ہم نے دیکھا کئی اس کی جو کین ولیمسن جو ان کے نیوزی لینڈ کے کپتان بھی ہے, ان کی نکس ہوئی, وہ چوکے ہو گئے, لیکن چھکے بھی پھر روف کو جو ہے وہ کافی زیادہ. اب یہ ہوا کہ آپ نے نوٹ کیا, روف اچھے بولر. آپ دیکھ لیں نا کہ میں نے اس نے کرکٹ بورڈ کے ایک اسکورر سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیں کہ اعظم ٹرافی کے جو 4 روزہ میچ ہے ان میں ایٹ اسٹریچ ایک فاسٹ بولر کتنے اوور کر لیتا ہے. اس نے کہا 4 کے بعد اپنے آپ کو آرام دے. میں نے کہا دن میں کتنے کرتے ہیں؟ 8-10. اب ایک دور تھا جب 15-15 20-20 اوور کرتے تھے ایک دن میں فاسٹ بالر. ہمارے ہاں یہ کسی نے مانیٹر نہیں کیا, یہ کسی ہیڈ کوچ نے یا جو ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک دن میں 15 اوور بھی کرنے ہیں, 8 سچ آپ نے 8 اوور بھی کرنے ہیں. اب یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ جیسے اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں نا, ویسے یہ سمارٹ کرکٹر ہیں. یہ 4 اوور کے لیے دیر سمپلی گڈ انف. حارث روف کی بات بھی کر رہا ہوں اور شاہین شاہ افریدی کی بات بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, حارث روف. چلیں ان کی کامیابیوں کا سلسلہ ایک حد تک شاہین شاہ نے کوئی 100 کر لیے ہیں وکٹیں, لیکن حارث روف کی جو آپ بات کریں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ بات ان کے جو
جو ان کے معید ان کو ایجاد کرنے والے ہیں عاقب جاوید، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہی از نو گڈ فار ٹیسٹ کرکٹ. اور پھر یہ جو 50 اوور ہے یہ ایک لمبے دورانیے کی کھیل ہے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کو پھر 5 6 7 نہیں 10 اوور کرنے ہوتے ہیں. آپ مین سٹیم کے بالر ہیں, آپ مین سٹرائک بالر ہیں, ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اب ان سے بھی نہیں یہ چیزیں ہو رہی. پھر ایک اور چیز ہے, کرکٹ از ناؤ پلیڈ ان دا مائنڈ. آپ ایک اور چیز دیکھ لیں, آپ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس دوران سوشل منگلنگ کر کے دیکھ لیں ان پلیئرز کے ساتھ, گفتگو کر کے دیکھ لیں. ہمارے پلیئرز کے ساتھ اگر ادر وے اراؤنڈ آپ جگتوں کے اور پھپتیوں کے علاوہ کوئی دوسری بات کریں گے تو آپ ان کو 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے, بات نہیں کر سکتے. اوپر سے کرکٹ بورڈ نے یہ پابندی بھی کر دیا کہ اب باہر آپ نہیں بولیں گے. پہلے ٹاک شوز میں جاتے تھے, پریشر لیتے تھے, بات کرتے تھے, بھانت کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے, اس کے بھی یہ کیپیبل نہیں ہے, بات کر نہیں سکتے. اب یہ اس وقت ہمارا سارا ایک بڑا ڈیپ روٹڈ کویشچن ہے یہ جو اس وقت کرکٹ کھیلنا مقصد تو ہمارا یہ ہے. اب سر آخری منٹ, آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے سیمی فائنل کوالیفائی کر پائے گی؟ ایک آپ کا کہنا ہے کہ بڑے مارجن سے جو ہے پاکستان کو شکست دینی ہوگی انگلینڈ. عمر, جھوٹی تسلیوں کے فریب اب نہ دے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ پی ٹی وی کے جو کوالٹی ویور ہیں ان کو کہیں جی بس پاکستان آ جائے گا. یہ وہ بات یہ ہے کہ آپ پہ اب حالات پر انحصار کرتا ہے. آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ یو گو آل آؤٹ اور نیت کر لیں کہ آپ نے شیروں کی طرح لڑنا ہے, آپ نے 400 450 رن کرنے کی آپ میں اہلیت ہے. اور جو اپوننٹ ہیں وہ کمزور نہ سمجھتے ہو بھی آپ ان کے لیے ایک نیت سے جائیں اور پھر وہ کر دکھائیں جو کہ 92 میں ہوا تھا. 92 میں بھی ایک تکا یا قسمت تھی, اب بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہوگا اور ہونا چاہیے. اچھا 92 کا ذکر کریں تو آپ آئی تھنک نیوزی لینڈ والے میچ کا ذکر کریں جس میں انضمام الحق نے بڑی خوبصورت اننگ کھیلی تھی. اور دیکھیں نیوزی لینڈ انڈیفیٹڈ چلتا آ رہا تھا اور انضمام, پھر معین خان کو یاد رکھیں, بسائڈ جس سے عمران خان کی لیڈرشپ تھی, بڑا کچھ تھا اس میں. تو اب ان میں یہ ہے کہ پھر قوم کی دعائیں تھیں. ہم تو ہر روز ریڈیو پاکستان میں یا شام کو اجاز بٹ, میں, نذر محمد امتیاز ابتدا, سلطان عارف, شفقت رانا, اظہر خان, شفیق پاپا گفتگو کرتے تھے میچز میں شام کو, اور قوم کی دعائیں ہوتی تھی. ٹیلی فونز آتے تھے کہ قوم دعا مانگ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پھر پی ٹی وی نے اپنا بڑا اچھا کام کیا کہ سارے میچز لائیو دکھائے, تو بڑا وہ ایک سینک اور ایک میموریبل پاکستان کی وکٹری تھی. لیکن ہمیں اب اس پہ ٹرمپٹ بلو ذرا کم کر دینی چاہیے. 92 بہت دیر ہو گئی ہے, اور ہمیں کوئی 2011 میں ہم نے T20 کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو بڑا دیر ہو گیا. میرے خیال میں جو ہماری ٹیم کی اسٹرینتھ ہے نا, اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیمی فائنل کے لیے تو کم از کم, میں جیتنے کی بات نہیں کر رہا, بات ایک کرکٹ کا کھیل ہے. ہمارا دبدبہ بڑا ہے عمر, ہماری جو بیک گراؤنڈ امپریشن بڑا ہے پاکستان کا. اور دیکھیں اس کو آپ, جو خوف بڑا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کہ جو ہمارے ساتھ آپ شروع سے دیکھ لیں جو پلیئرز رہے ہیں, ایون بیٹرز ہماری بڑی کمزور بیٹنگ رہی ہے, لیکن یہ ہم نے بڑے بڑے بیٹر شاٹ میکرز پیدا کیے ہیں. ہمارے فاسٹ بالر دیکھ لیں, ہماری وکٹریز دیکھ لیں, بڑے ہائی. اب انڈیا کی تو اب ٹیم بن رہی ہے. It took India 28 years to register the first overseas victory, whereas Pakistan the team جس نے ہر ٹیم کو including the likes of West Indies, India, Australia, New Zealand, ان کو پہلے سیریز میں ہرایا ہوا. تو یہ پاکستان کو شرف حاصل ہے, اس لیے ہماری ایک آن بان شان ہے. پھر ہم 22 کروڑ ہیں, تو ایک بڑا ملک ہے, جتنا ٹیلنٹ یہاں پر ہونا چاہیے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے تھا, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا ڈیو ٹو ان فائٹنگ آف دی کرکٹ ایسوسیشن آف کرکٹ بورڈ میں. کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. تو میں کہا ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو ورلڈ کپ کی جو ایک مہم ہے نا, یہ اس کو اچھے انداز سے ختم ہونا چاہیے. اب انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو اچھا پرفارم کرنا چاہیے اور ایٹ لیسٹ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ راجہ اسد علی خان. راجہ اسد علی خان صاحب بالکل درست بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ میں ٹیم میں ٹیلنٹ بہت ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انگلینڈ کا میچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے, اور بھاری مارجن سے پاکستان کو جو ہے وہ انگلینڈ کو شکست دینی ہوگی تاکہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کو یقینی بنایا جا سکے. دعا گو بھی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک بڑے مارجن سے جو ہے وہ انگلینڈ کو شکست دے تاکہ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے. سری لنکا نیوزی لینڈ کا میچ بھی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.